اس دنیا میں حقیقی معنوں میں شکر گزار ہونا بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی محض اپنی زبان سے الحمدللہ یا ماشاء اللہ جیسے کلمات کو ریپیٹ کرے یا کچھ موقعوں پر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس یہ ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان پر ناشکری کے کلمات نہ آئیں. شکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نہ صرف الفاظ کے ذریعہ بلکہ اس کا پورا وجود شکر خداوندی کا مجسمہ بن جائے. لیکن اس دنیا میں حقیقی معنوں میں شکر گزار اور تھینکفل ہونا بہت ہی ڈیفیکلٹ کام ہے. اس راہ میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں. ایک اس دنیا کا نظام جو خود خدا کے کریشن پلان کا حصہ ہے، اور دوسرا انسان کے ساتھ ہونے والے ان پلیزنٹ انسیڈنٹ. انسان کو بار بار اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، اس کے حق کو مارا جا رہا ہے. بار بار اس کو بدسلوکی کا تجربہ ہوتا ہے. اس طرح انسان کو بار بار دوسروں سے نگیٹو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اس موقع پر انسان نیچرل طور پر نگیٹیوٹی سے بھرنا شروع ہوتا ہے، منفی سوچ سے بھر جاتا ہے. ایسی صورتحال میں صرف اور صرف وہی انسان شکر گزار بن سکتا ہے جو نگیٹو سچویشن میں بھی اپنے آپ کو پازیٹو رکھ سکے، جو منفی صورتحال میں بھی اپنے آپ کو مثبت رویہ پر قائم رکھے. اگر انسان نگیٹو صورتحال میں، منفی صورتحال میں اپنے آپ کو مثبت نہ رکھ سکا تو پھر انسان شکایتی ہو جائے گا. وہ ناشکری کے کلمات ادا کرنے لگے گا، وہ محرومی کا چرچا کرے گا، وہ اپنے نقصانات کا اظہار کرے گا، اور اس طرح وہ ناشکری میں پڑ جائے گا. دوسری سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس دنیا کا نظام. وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ ان ایکوالٹی ہوتی ہے، نابرابری ہوتی ہے ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان. ایک آدمی رچ ہے تو دوسرا آدمی پور ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس بہت علم ہے تو دوسرے کے پاس علم نہیں ہوتا ہے. ایک کی بہت اچھی صحت ہے لیکن دوسرے کے پاس صحت نہیں ہے، وغیرہ. اس طرح اس دنیا میں ہمیشہ کسی نہ کسی لیول پر نابرابری موجود ہوتی ہے. اگر انسان اس ان ایکوالٹی کو لے کر نگیٹو ہو جائے، اگر اس کے پاس علم نہیں تو وہ علم والے سے حسد کرنے لگے، اگر اس کے پاس دولت اور سرمایہ کی کمی ہے تو دولت مندوں کو دیکھ کر حرص میں مبتلا ہو جائے، وہ نابرابری کا چرچا کرنے لگے، تو پھر ایسا انسان کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں خدا کے کریشن پلان کو جانے. خدا کا کریشن پلان یہ ہے کہ امتحان کی مصلحت کی خاطر اس دنیا میں ہمیشہ کسی نہ کسی لیول پر نابرابری اور ان ایکوالٹی ہوگی. یہاں کبھی بھی برابری نہیں ہوگی. یہاں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر آدمی دولت مند ہو جائے، ہر آدمی ایک ہی سطح پر صحت مند اور ہیلدی ہو جائے، ہر آدمی ایک ہی سطح پر پہنچ کر علم والا ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ خدا کے کریشن پلان کے اگینسٹ ہے. ایسی حالت میں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ نابرابری
خود خدا کا ڈیولپ کیا ہوا ہے. تو جو چیزیں خود خدا کی ڈیولپ کی ہوئی ہے تو ایک سچا مومن ایسی چیزوں کے معاملے میں شاکی نہیں ہو سکتا ہے. وہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ میں زندگی نہیں گزار سکتا ہے. ایک سچا مومن خدائی معاملات میں ناشکری کا اظہار نہیں کر سکتا ہے. دوسری طرف جو انسان اس بات کو شعوری طور پر جان جائے، ایسا آدمی اپنی کمی کے بجائے ملی ہوئی چیزوں پر غور کرے گا. اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز موجود نہ ہو. اگر انسان اپنے وجود سے باہر تمام چیزوں کو اپنے خلاف پاتا ہے، پھر بھی اس کا وجود، اس کا ایگزسٹنس، اس کا باڈی اس کو پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اللہ کا شکر کرو. تم ان لوگوں کو دیکھو جس کے پاس بینائی اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تم اپنی آنکھوں کا شکر کرو. تم ان لوگوں کو دیکھو جن کے کڈنیز نے ورک کرنا اور فنکشن کرنا بند کر دیا ہے. تمہاری کڈنیز آج بھی اچھے ہیں. تم ان لوگوں کو دیکھو جن کے لیور فیل ہو چکے ہیں، لیکن تمہارے پاس آج بھی لیور موجود ہے. اگر انسان ان چیزوں پر غور کرنا شروع کرے تو انسان کبھی بھی ناشکرا نہیں ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے، ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من لم یشکر القلیلہ لم یشکر الکثیرہ. یعنی جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکر ادا نہ کرے تو پھر وہ بڑی چیزوں کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا. پیغمبر اسلام نے ایک بہت ہی نیچرل بات اور پریکٹیکل بات کہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ اگر انسان جن چیزوں کا ذکر کرے گا ان چیزوں کے فائلز اس کے مائنڈ میں بنتے چلے جاتے ہیں. کمپیوٹر کے الفاظ میں اگر کہوں تو انسان جن چیزوں کا ذکر کرتا ہے ان چیزوں کے فولڈرز اس کے مائنڈ میں بنتے چلے جاتے ہیں. تو اگر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر نہ کرے، اس کو ایکنالج نہ کرے، اس پر شکر نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کے فولڈرز اس کے مائنڈ میں نہیں ہیں. اور جس چیز کا فولڈر کسی کمپیوٹر میں نہ ہو تو پھر وہ چیز اوپن بھی نہیں ہو سکتی ہے. یہی معاملہ دماغ کا ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے فولڈرز، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے فولڈرز انسان نے اپنے مائنڈ میں نہیں بنائے تو پھر بڑی نعمت ملنے کے وقت اس کے اندر سے شکر کے کلمات نہیں نکلتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو شکر کا عادی بنائے. اس طرح وہ رفتہ رفتہ حقیقی معنوں میں شکر خداوندی کرنے کا عادی ہو جائے گا. اسلامی ٹیچنگ کے مطابق اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کے اندر دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک ہے شکر اور دوسرا ہے صبر. ایک ہے تھینکفلنس اور دوسری چیز ہے پیشنس. یعنی جب انسان اپنے آپ کو ملی ہوئی حالت میں پائے تو وہ شکر خداوندی کے جذبے سے بھر جائے. جب انسان کسی معاملے میں اپنے آپ کو نقصان کے لیول پر پائے تو اس وقت اس کے اندر صبر کے جذبات ڈیولپ ہوں. ایمان دراصل انہی دو جذبات کا خلاصہ ہے. جس مسلمان کے اندر یہ دو ایموشنز اور یہ دو فیلنگز نہ پائی جائیں وہ حقیقی معنوں میں سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں پیغمبر اسلام نے ایک پریکٹیکل طریقہ بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ تم کبھی بھی اپنا کمپیریزن
اپنے سے اوپر کے لوگوں کے ساتھ نہ کرو، بلکہ تم اپنا کمپیریزن اپنے نیچے والوں کے ساتھ کرو۔ اس طرح تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو کم نہیں کر پاؤ گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ جس انسان کے اندر دو صفات ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو شاکر کے طور پر لکھ لیتا ہے۔ وہ دو صفات کیا ہیں؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ تم دنیا کے معاملے میں اپنے آپ کو نیچے والوں سے کمپیئر کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور تم دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ دیندار والوں سے کمپیئر کرو، اور تمہارے اندر جو کمی ہے اس کو پوری کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے، اور پھر اس کے پاس جو کچھ نہیں ہے اس کے لیے وہ شکوہ کرنا شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو شاکر کے طور پر نہیں لکھتا ہے۔ تو یہ دو پرابلمز ہیں جن کو ہمیشہ انسان کو اپنے سامنے رکھنا ہے، جو شکر خداوندی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ نمبر 1 رانگ کمپیریزن، اور نمبر 2 نگیٹو سچویشن کا ہونا۔ اپنے آپ کو ہمیشہ رانگ کمپیریزن سے بچانا، یعنی دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنا کمپیئر اپنے نیچے والوں سے کرنا، تاکہ ہم انسان ملی ہوئی چیزوں سے غافل نہ ہو جائیں، اور نگیٹو سچویشن میں بھی اپنے آپ کو پازیٹیویٹی کے اوپر قائم رکھنا، نگیٹو سچویشن میں بھی مثبت رویہ پر قائم رکھنا۔ اگر ان دو معاملات میں ہم سنجیدہ رہیں تو ہم اپنے اندر حقیقی معنوں میں شکر کے جذبات کو ڈیولپ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں شاکر بنائے، حقیقی معنوں میں شکر خداوندی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو، ہم تمام لوگوں کو ناشکری کے فتنے سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔